یوم اقلیت مائنورٹی ڈے، تو کئی جگہ پروگرام ہوئے اقلیتی پروگرام. جو اقلیتیں ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، پارسی ہیں، دلت ہیں، ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، او بی سی ہے، آدیواسی ہے، اور ہیں. جو اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز، الپ سنکھیک، تو اس کا ایک پروگرام ہوا. جو ہمارا نیشنل مائنورٹی کمیشن ہے، اس کے چیئرمین ہے اقبال سنگھ لال پورہ، انہوں نے بھی ایک بڑا پروگرام کیا اپنی کمیشن میں. تو انہوں نے تو یہ کہا کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو جتنا زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے کہیں نہیں دیا جاتا. انہوں نے تو یہ کہا. مجھے ایسا لگتا ہے شاید ان کی معلومات پوری نہیں ہے. اب دیکھ یوم اقلیت مائنورٹی ڈے، تو کئی جگہ پروگرام ہوئے اقلیتی پروگرام. جو اقلیتیں ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، پارسی ہیں، دلت ہیں، ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، او بی سی ہے، آدیواسی ہے، اور ہیں. جو اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز، الپ سنکھیک، تو اس کا ایک پروگرام ہوا. جو ہمارا نیشنل مائنورٹی کمیشن ہے، اس کے چیئرمین ہے اقبال سنگھ لال پورہ، انہوں نے بھی ایک بڑا پروگرام کیا اپنی کمیشن میں. تو انہوں نے تو یہ کہا کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو جتنا زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے کہیں نہیں دیا جاتا. انہوں نے تو یہ کہا. مجھے ایسا لگتا ہے شاید ان کی معلومات پوری نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جب سے ہندوستان آزاد ہوا ہے، جب سے آج تک کہیں نہ کہیں تعصب کا سامنا کرنا پڑا، کہیں کم کہیں زیادہ. آج زیادہ ہے. آج تو بلڈوزر ہر وقت تیار رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کافی دن سے، میں تفصیل سے تو کہنا نہیں چاہتا، تو انہوں نے یہ کہا اقبال سنگھ لال پورہ نے کہ 240 سرکاری اسکیمیں چل رہی ہیں اقلیتوں کے لیے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بھئی اگر 240 اسکیمیں چل رہی ہیں تو مہربانی کر کے آپ اس کو پبلش کرو نا، میڈیا میں لاؤ، اخباروں میں لاؤ، ٹی وی پہ دے دو، پمفلٹ چھپوا لو. جو سرکاری یا غیر سرکاری این جی اوز ہیں وہاں پر وہ 240 اسکیموں کی فہرست دے دو، تاکہ جو لوگ ہیں ان کو معلوم تو ہو جائے کہ بھئی ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا نہیں اٹھا سکتے. ہو سکتا ہے ہمارے بچے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. حالانکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اسکالرشپ دیا جاتا تھا مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا، اور اسکالرشپ پری میٹرک سب بند کر دیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا لال پورہ جی نے کہ اگر اکثریتی لوگ اور اقلیتی عوام اگر دونوں مل کر ملک کی خدمت کریں گے تو ملک دنیا میں نمبر 1 بن جائے گا. ٹھیک بات ہے. مسلمان تو اور اقلیتیں ہمیشہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. بھارت جو آج دنیا میں اس کا نام ہے، کیوں ہے؟ سب نے مل جل کے اس کو آگے بڑھایا، سب نے. اور مجھے تو بڑا فخر ہوتا ہے کہ مسلمان اتنے زیادہ تعداد میں آپ کو نام مل جائیں گے جنہوں نے آزادی کے بعد سے ملک کی خدمت کی. تو ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اقلیتوں کی حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. جو اقلیتی حقوق، بھائی گیان واپی مسجد ہے، وہ بھی تو اقلیتی حق ہے. بھائی 400-500 سال کی مسجد ہے. شاہی عیدگاہ ہے متھرا کی، وہ بھی تو اقلیتی حق ہے. بابری مسجد تو کسی طرف سپریم کورٹ کے فیصلے سے لے لی لوگوں نے، لیکن جو مسجدیں ابھی موجود ہیں ان کی تو حفاظت ہونی چاہیے نا.
جو اقلیتی حق ہے 500 سال سے مسجد ہے، 600 سال سے مسجد ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر کے بزرگ ہیں، اس سال ان کا 812واں عرس ہو رہا ہے، 812واں۔ اس کا مطلب یہاں پر مسلمانوں کو 850 سال تو ہو ہی گئے نا، بلکہ 1000 سال ہو گئے۔ کوئی مسجد 500 سال کی ہے، کوئی 600 سال کی ہے، کوئی 700 سال کی ہے۔ ہمارا حق ہے نا بھئی، 1991 کا جو ورشپ پلیسز ایکٹ ہے وہ یہی تو کہتا ہے کہ 1947 میں جو عبادت گاہ جس طرح پر تھی ویسی رہے گی۔ 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ 1947 میں جو مندر تھا وہ مندر رہے گا، جو مسجد تھی وہ مسجد رہے گی، جو گردوارہ تھا وہ گردوارہ رہے گا۔ یہ تو بھارت کا قانون کہتا ہے نا۔ تو بھئی اقبال سنگھ لال پورہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیتوں کا حق دیا گیا ہے، تو گیان واپی مسجد بھی اس پہ مقدمہ کیوں چل رہا ہے؟ ہم تو یہ کہیں گے ہمارے مسجد، ہمارے مدرسے، سب کی حفاظت ہونی چاہیے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو، آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد۔